عمران خان صاحب کے لیے ایک بری خبر ہے۔ نیب نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ انکوائری جو ہے اب انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دی ہے۔ عمران خان صاحب کا وہ امپورٹنٹ بیان میرے لیے تو اب ایسے ہے کہ عدالتیں میرا آفس بن گئی ہیں۔ میرے اوپر ایک کیس ہے کہ میں نے ملک سے غداری کی۔ کیا غداری کی؟ میں نے جنرل فیصل نصیر کو کہہ دیا ڈرٹی ہیری، کہ جنرل فیض جا کے سودا بیچتے تھے عمران خان صاحب کو، کیونکہ صدارتی نظام آنا چاہیے۔ وہ عمران خان کو صدر نہیں بننے دیں گے۔ عمران خان کو ہٹانا تھا اس نے مارشل لا لگانا تھا اور 20 سال کے لیے ملک میں بیٹھ جانا تھا صدام کی طرح۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر ایک تو عمران خان صاحب نے آج قوم سے خطاب کیا، دوبارہ خطاب کیا۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج کل روزانہ ہی خطاب کرتے ہیں، ظاہری بات ہے روز رات کو جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے بیسکلی اپنا یوٹیوب چینل چلانے کے لیے جو ہے نا روز یہ خطاب ہوتا ہے، اور اس سے واہ ڈالر جو ہے وہ بن رہے ہیں، جبکہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی، وہی گھسی پٹی وہی پرانی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی ایبسولوٹلی کوئی نئی چیز نہیں ہوتی سوائے آج ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، اور وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا نئی چیز تھی۔ دوسرا، جنرل فیض کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، تو ویلاگ جو ہے وہ اینڈ تک دیکھنا نہ بھولیے گا، کچھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنی ہے۔ اور دوسری میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، ہمارے کچھ جو سبسکرائبرز ہیں انہوں نے یہ کمپلینٹ کی ہے کہ جی آپ کو ہماری جب ویڈیو ریلیز ہوتی ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا، تو آپ سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ ری چیک کر لیجئے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور نوٹیفیکیشن پہ جو بیل آئیکن ہے اس کو آپ نے پریس کیا ہوا ہے، تاکہ جب ہماری ویڈیو ریلیز ہو تو آپ تک جو ہے وہ ضرور پہنچ سکے۔ یہ ہمیں کچھ سبسکرائبر کی جانب سے یہ میسج ہمیں ریسیو ہوا ہے، تو آئی جسٹ وانٹ یو ٹو چیک، ایک دفعہ آپ چیک کر لیجئے کہ آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اچھا جی، پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جناب بجلی کا جھٹکا جو ہے وہ لگنے لگا ہے، اور وہ لگ گیا ہے، جھٹکا لگ نہیں رہا، جھٹکا لگ چکا ہے، اور وہ جناب 4 روپے 96 پیسے کا جھٹکا ہے جو نیپرا نے بجلی کی بنیادی ٹیرف میں جو ہے وہ قیمت بڑھا دی ہے۔ بہت بڑا جمپ ہے، یہ کوئی چھوٹا جمپ نہیں ہے، یعنی تقریباً 5 روپے کا جمپ ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ 5 روپے کے اس جمپ سے بنیادی جو پرائس ہے ایک یونٹ کی وہ 29 روپے 78 پیسے تک جو ہے وہ یہ پرائس اب پہنچ گئی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً پچھلے 5 سال میں اس کی پرائس 3 گنا اب تقریباً بڑھ چکی ہے، اپروکسیمیٹلی 3 گنا اس کی پرائس جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور بنیادی ٹیرف جو ہے وہ پہلے سے 24 روپے 28 پیسے 82 پیسے تھا، 24 روپے 82 پیسے تقریباً 25 روپے تھا، اب یہ تقریباً 30 روپے تک جو ہے اس کی پرائس جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ اور یہ بنیادی جو ٹیرف ہے اس سمیت اس وقت ملک کے بجلی کا ایک یونٹ اوسطاً تقریباً اب 45 روپے کا وہ ہو چکا ہے۔ اس میں اگر آپ کمرشل کی بھی ڈال دیں اور ریزیڈنشل بھی ڈال دیں، اس کو اگر آپ ایوریج آؤٹ کریں تو وہ تقریباً اتنے کا بن جاتا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے، ابھی میں 1-2 دن پہلے وزیر اعظم صاحب کی جو ہے وہ میں ایک تقریر سن رہا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جس ملک کے اندر شرح سود جو ہے وہ 22% کے اوپر ہوگی تو وہاں پہ بزنس کس طرح ہوگا، تو جس ملک کے اندر بجلی کا ریٹ یہ ہوگا وہاں پہ بزنس کی اپرچونیٹیز کیا ہو سکتی ہیں، کیا حال ہوگا بزنس کا۔ شاید اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کاروباری طبقہ، بڑے بڑے انڈسٹریز جو ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اپنا پیسہ جو ہے بیرون ملک، دبئی میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، جہاں انہیں اپرچونیٹی مل رہی ہے وہاں پہ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بری خبر ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ نیب نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ انکوائری جو ہے اب انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دی ہے۔ اب یہ جو انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ تب ہوتی ہے جب نیب کو جو ہے وہ کوئی ٹھوس ثبوت مل رہے ہوں اور ان کو لگ رہا ہو کہ یار یہ کیس جو ہے نا یہ واقعی بنتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی جو فارم ہے اسے اب تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس میں نیب نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جی ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں انکوائری ہم انویسٹیگیشن میں تبدیل کر رہے ہیں۔ نوٹس میں عمران خان کو کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی کو ذاتی طور پر رپورٹ آف انکوائری بھی دی جائے گی۔ نیب نے عمران خان صاحب کو 17 جولائی کو جناب دن 10 بجے جو ہے وہ طلب کر دیا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو نیب نے جب بلایا تھا، عمران خان صاحب وہاں پہ پیش نہیں ہوئے تھے۔ البتہ عمران خان صاحب آج جے آئی ٹی کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوئے، تھانہ قلعہ گجر سنگھ پولیس ہیڈ کوارٹرز میں، وہاں پہ جے آئی ٹی کا اہتمام کیا گیا تھا، وہاں پہ وہ پیش ہو گئے۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ وہ پیش ہو جائیں گے، چونکہ تب تک ویلاگ ریکارڈ ہو چکا ہوا تھا، اب اس کی اپڈیٹس جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں جو ہے 6 مقدمات میں ان کو وہاں پہ بلایا گیا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے،
اور بیسکلی تھانہ سرور روڈ، نصیر آباد، ماڈل ٹاؤن، ریس کو، شادمان، گلبرگ، ان تمام تھانوں کے اندر جو مختلف مقدمے ہیں اس کے اندر عمران خان صاحب کو بلایا گیا تھا، اور وہ اس وقت ان تمام مقدمات میں عبوری ضمانت کے اوپر ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق اب عمران خان صاحب کا وہ امپورٹنٹ بیان جو خطاب ہے، ذرا اس کے اوپر آ جائیے، جو روزانہ ٹویٹ کیا جاتا ہے کہ آج بڑا امپورٹنٹ ہے، آج سننا مت بھولیے گا، تو وہ لٹرلی اب تو شعر آئے والی کہانی ہے۔ کسی دن کل کو نا انہوں نے کوئی امپورٹنٹ بات کہہ دی نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہمیں سمجھ بھی نہیں آنے کہ لو یہ انہوں نے یہاں پہ امپورٹنٹ بات کی تھی، لیکن خیر ہماری ٹیم جو ہے وہ تو لگی ہوئی ہے، وہ بیٹھ کے ہر خطاب کو جو ہے بیٹھ کے چیک کرتی ہے۔ تو آج کا جو خطاب تھا اس میں ذرا سنیے کہ نیا کیا ہے، اس کے اندر سن لیجئے ذرا نیا کیا ہے۔ انہوں نے کہا، میرے پاکستانیوں، آج میں پولیس تھانے گیا اپنی انویسٹیگیشن کے لیے، اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے۔ میرے لیے تو اب ایسے ہے کہ عدالتیں میرا آفس بن گئی ہیں، جس طرح میں روزانہ آفس جاتا ہوں، اور یہ انویسٹیگیشن پولیس کی اور جی آئی ٹی کی انویسٹیگیشن میں بھی میں جاتا ہوں۔ تو یہ خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ آفس جاتے ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پہ۔ خان صاحب جنہیں کو تاڑے کیسز بن گئے نا، تو اس میں سے چند کیسز جتنے سیریس ہیں، یقین کیجئے کہ کوئی کارپوریٹ ورلڈ ہوتا نا، آپ کے تو کئی دوست ہیں کارپوریٹ ورلڈ میں، آپ کے ماشاءاللہ کئی چاہنے والے ہیں، تو ان سے ذرا پوچھئے گا کہ کسی کارپوریٹ ورلڈ میں اگر ان کا کوئی بندہ پتہ لگ جائے نا کہ وہ 9 مئی جیسے واقعات کے اندر ملوث ہے، تو ایک دستخط کے ساتھ نا اسی وقت وہ کہے گا بھائی جان اج تو بعد دروازے نہ پڑھنا، یہ آرڈر مل جاتا۔ تو دفتر کوئی نہیں ہے، آپ اس کو اتنا لائٹلی مت لیجئے گا، آپ کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی ساتھ اچھا، اس میں ویسے ایک اور بھی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ خان صاحب کو اب یہ جا کے احساس ہو رہا ہے کہ جناب پولیس کا ہمارا جو نظام ہے نا وہ تو بہت ہی خراب ہے، اور ہمارا یہ انصاف کا نظام، اور کمزور آدمی جو ہے نا وہ تو اس میں پس جائے اس نظام کے اندر۔ خان صاحب یہی افسوس کی بات ہے کہ آپ کو ان تمام چیزوں کا احساس تب ہوا ہے جب اپنے پہ آ کے پڑی ہے، اس سے پہلے آپ کو بالکل احساس نہیں ہوا۔ آپ نے 3.5-4 سال، پونے 4 سال جو حکومت کی، اس میں آپ کو ککھ نہیں سمجھ آئی کہ ایکچولی یہ نظام انصاف جو ہے وہ کس طرح چل رہا ہے، اور یہ کتنا بدبودار، کتنا بوسیدہ، کتنا پرانا ہو چکا ہے۔ لیکن آپ کو لوگوں نے ووٹ اسی لیے دیے تھے کہ شاید آپ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوں گے، آپ اس نظام کے اندر تبدیلی لے کر آئیں گے، آپ اس کے اندر خوشبو لے کر آئیں گے۔ تسی سانو کی دیتا عثمان بزدار، ٹھیک ہے، تسی سانو کی دیتا علی امین گنڈا پور، تسی سانو کی دیتا فیاض الحسن چوہان، وہ بھی تاڑا نہیں رہا۔ تو یہ آپ نظام کے اندر جو ہے نا یہ آپ تبدیلیاں لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا اب میں تفتیش پر آتا ہوں۔ تو تفتیش کیا تھی کہ 9 مئی کو بہت بڑی سازش ہوئی، اور مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سازش کا حصہ تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ سازش ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سازش تھی، لیکن سازش سے فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا؟ اگر سازش سے ہمیں فائدہ ہوتا تو تبھی ہم کہتے نا کہ ہم نے سازش کی ہے۔ اگر سازش کی وجہ سے 10,000 لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں، سینئر لیڈرشپ جیلوں میں ہیں، میرے اوپر 200 پر کیس پہنچنے لگے ہیں، تو سوال میرا یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ ان کو ہوا جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، منی لانڈرز، جن کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، ان کو فائدہ کس نے کروایا؟ ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے، اور انہوں نے کامیابی سے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا، انہوں نے مل کر یہ سازش کی، اور بہت بڑی سازش ہمارے سے نہیں پاکستان سے ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ بھائی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اینی کو بھول ہی گئی ہے نا کہ ان کو یوں کر کے آ کے استعمال کر لیتا ہے، امریکہ کو بھی یوں کر کے کوئی آ کے استعمال کر لیتا ہے۔ جنرل باجوہ حسین حقانی کو فون کرتا ہے، کہتا ہے لا دے خان نو، حسین حقانی جا کے پینٹاگون نو کہتا ہے لا دے خان نو، تو خان نو لا دینا ہے۔ مطلب اتنا آسان ہے نا، یوں کر کے بٹن دبانے تے ڈگ 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 سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور خان صاحب یہ جو آپ کی یہ مثال ہے نا یہ والی کہ یہ فائدہ کس کو ہوا، یہ بالکل اسی طرح ہے، بالکل اسی طرح ہے کہ کلاس کا نالائق ترین بچہ ہو، نالائق ترین بچہ ہو، نہ گھر میں اپنا وہ ہوم ورک کرتا ہو، ٹیسٹوں میں فیل ہو رہا ہو، اس کی کسی قسم کی پرفارمنس اس کی نہ ہو، ایگزامز کے اندر بھی فیل ہو جاتا ہو، بچوں کے لنچ بھی کھا جاتا ہو، ٹھیک ہے، اس کو جب کلاس سے باہر نکال دیا جائے یا اسکول سے باہر نکال دیا جائے اور اسے کہے گے اے پتر کی کتا ہے تو، اس کے ماں باپ اس سے پوچھا ہے پتر تو کتا کی ہے اینی دیر تو کی کتا ہے اسکول جا کے، تو وہ آگے سے کہیں یہ آپ کو نہیں پتا یہ سازش ہوئی ہے، مجھے جو ہے نا کلاس سے باہر نکالنے کی سازش ہوئی ہے، اس سے فائدہ اسکول کا فائدہ ہوا ہے، انہوں نے ایک سیٹ خالی کر دی اور میری سیٹ پہ لا کے کسی اور کو بٹھا دیا ہے، اسکول کی سازش ہے یہ اسکول کی سازش ہے، یہ اسکول نے سارا کچھ کیا ہے۔ اے تاڑے جڑے بندے ہے سن، جڑیاں تاڑیاں عورتیں ہیں نے جڑیاں اندر ہے نے اس ویلے، ان کو کیا کان سے پکڑ کے کوئی ادھر کور کمانڈر ہاؤس لے کر گیا تھا؟ وہ لبرٹی چوک کے اوپر جو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جس کے اندر سارے بیٹھ کے اعلان کرے چلو 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 کور کمانڈر ہاؤس چلو، وہاں پہ کسی نے جا کے دھکا دیا تھا ان کو گیٹ سے دوسری طرف۔ خان صاحب کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں؟ مطلب بے تحاشا ثبوت ایسے موجود ہیں
جس میں لوگوں کو کنونس کیا جا رہا ہے پہنچو کور کمانڈر ہاؤس پہنچو، چھاونیوں پہنچو، وہاں پہ عالیہ حمزہ ہو گئیں اور دیگر ایسی کئی خواتین ہو گئیں، آپ کے اور پارٹی کے کئی ایسے لوگ ہو گئے جن کے بیانات موجود ہیں جو لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ جی پہنچے وہاں پہ. وہ مطلب وہ کیا تھا، وہ کسی اور نے کروایا تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا، وہ سب کچھ بس کر دیں. گیٹ آؤٹ آف دیز کنسپیریسی تھیوریز. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ ریالٹی چیک کب ملے گا آ کے کہ فار گاڈ سے گیٹ اوور اٹ. اب مسئلہ یہ، اب آپ اسی بات سے اندازہ کیجئے نا کہ جس شخص کے دماغ میں ابھی یہ بات چل رہی ہے کہ نہیں یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اس نے کس بات کی مذمت کرنی ہے، اس کو کس بات کا افسوس ہوگا. وہ اپنے اندر کبھی کوئی تبدیلی لے کر آئے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں لے کر آئے گا، کیونکہ وہ اس نے تو ماننا ہی نہیں ہے. اس نے اب یہ جس بچے کی میں ابھی آپ کو اگزامپل دے رہا تھا جس کو اسکول سے اس طرح باہر نکال دیا جائے اور وہ یہ کہے کہ نہیں ایکچولی میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اور نو تسی 4 سکولیں چھوڑ پا دے ہو، اس کا دماغی توازن یہی رہے گا. نہ اس نے ہوم ورک کرنا شروع کرنا ہے، نہ اس نے ایگزام کے لیے کبھی تیاری کرنی ہے، نہ وہ گھر سے اپنا لنچ لے کر آئے گا اور وہ کلاس میں صرف پٹ سیپر ڈالے گا، بس پڑھائی پڑھی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو خان صاحب کو آج تک اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ یار آپ نے اپنی پارٹی کو ٹھیک کرنا ہے خدا کے لیے آپ کو. اور فرینکلی سپیکنگ یہ سارے سگنل پچھلے 4-5 سال سے آ رہے تھے. پچھلے 4-5 سال سے ہم بتا کے تھک جاتے تھے یار اپنے لونڈے لپاڑوں کو سنبھالیں. یہ جو سوشل میڈیا کی ٹیم آپ نے اینج تسی کرتے ہو پائیاں دینے لوگوں نو، یہ کسی دن یہ گالی گولی میں تبدیل ہو جانی ہے اور آپ سے نہیں سنبھالا جائے گا. آپ کے اپنے جتنے آپ کے جلسے ہوتے تھے اس کے اندر نظر آتا تھا کہ آپ کے وہاں پہ ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوتا تھا اور آپ سے خود آپ کا کراؤڈ کنٹرول نہیں ہوتا تھا. یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے. آپ نے ان لوگوں کے دماغوں میں آگ تو لگا دی، بعد میں ان لوگوں نے وہ آگ جب جا کے کور کمانڈر ہاؤس لگائی تو آپ کہتے ہیں او ہو اے نہیں ہم تو پرامن احتجاج کرتے ہیں، اے پرامن احتجاج سے تڑا. اس کے بعد انہوں نے آگے جو ایک نئی بات کی، اب یہ نئی بات، اب ایٹ لیسٹ نئی بات تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں نا. انہوں نے کہا میرے اوپر ایک کیس ہے کہ میں نے ملک سے غداری کی. کیا غداری کی؟ میں نے جنرل فیصل نصیر کو کہہ دیا ڈرٹی ہیری، اور میں نے کہا یہ ذمہ دار ہے میرے قتل کرنے کی کوشش میں. اس پر کہا گیا کہ آپ نے ملک سے غداری کر دی. اس کو ملک سے غداری کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یا تو جنرل فیصل نصیر قانون سے اوپر ہے یا آپ نے اس کو لائسنس دیا ہوا ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے، اور یا یہ کہ ہماری جرت کیسے پڑی، کیا ہم کمی ہیں، کیا ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا جو میرے ملک کا قانون مجھے حق دیتا ہے. وہ جے آئی ٹی میں مجھ سے پوچھتے ہیں خان صاحب آپ کے پاس پروف کون سے تھے کہ فیصل نصیر نے کروایا؟ میں نے کہا کہ آپ نے جو کوئٹہ میں وکیل قتل ہوا ہے اس پر 4 گھنٹے میں کوئی تفتیش کی تھی، کوئی ثبوت ملے تھے کہ مجھ پر 302 قتل کا پرچہ ڈال دیا. ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، تو جب تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا نا. آخر میں اچھا ذرا اس کے اوپر آ جائیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے ان کو کہا کہ یعنی آپ کے پاس کون سا ثبوت ہے کہ آپ نے کوئٹہ والا پرچہ میرے اگینسٹ کاٹ دیا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں خان صاحب. میں یہاں پہ خان صاحب کی بات سے ٹوٹلی ایگری کر رہا ہوں. اور بتائیں، میں بالکل ایگری کر رہا ہوں. نہیں تھے. اور آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے میرے ویلاگ جو لوگ ریگولرلی دیکھتے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ خان صاحب کے خلاف سب سے کمزور کیس ہے. آپ خان صاحب کو کس طرح جوڑ سکتے ہیں بغیر کسی ثبوتوں کے؟ میں نے یہی بات کہی تھی. اور خان صاحب اسی لیے اسی فارمولے کے تحت میں آپ کے ساتھ بھی یہی بات کرتا ہوں کہ کن ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر آپ جنرل فیصل نصیر کا نام لے سکتے ہیں؟ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں لو جی وہ ڈرٹی ہیری اور اس نے یہ میرے قتل کی سازش بنائی ہے؟ آپ کا کیس بھی اتنا ہی کمزور ہے. آپ کے اوپر غور سے سنیں میری بات، آپ کے اوپر بننے والا کیس اور آپ کا اپنا کیس دونوں کمزور ہے. یہ جو آپ کی یہ جو بار بار آپ راٹر لگاتے ہیں نا جی جنرل فیصل نصیر نے کیا، یہ ایک کمزور فٹنگ کے اوپر بات ہے. اور اسی طرح آپ کے اوپر جو کوئٹہ والا قتل کا کیس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ بھی کمزور فٹنگ کے اوپر ہے. اصول برابر ہیں، دونوں برابر ہیں. اور معذرت کے ساتھ وہ جو سوال ہے نا آپ سے کہ جی آپ نے کس بنیادوں کے اوپر فیصل نصیر کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا، آپ نے فیصل نصیر کو الزام پہلے لگایا تھا، کوئٹہ والا قتل بعد میں ہوا ہے. تو آپ نے مطلب یہ پامبڑ جو ہے نا وہ آپ نے ایکچولی سٹارٹ کیا تھا، وہاں سے آپ نے وہاں سے کام شروع کیا. آپ کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں. آپ آگے سے آپ سے جب سوال ہوا آپ نے کہا اچھا تسی کرتے لو نا ایف آئی آر نام تے پاؤ بعد نہیں ویکھاں گے کی ہوندا ہے. یار کوئی طریقہ ہے یہ کوئی عقل کو ہاتھ مارے کوئی بات بنتی ہے؟ حامد میر کے اوپر جب ایک دفعہ حملہ ہوا تھا کراچی کے اندر، ان کے بھائی نے ایک دن کے بعد جو ہے وہ ایک بیپر دے دیا تھا جس میں انہوں نے سرونگ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے دیا تھا. جیو کا حال دیکھیں اس وقت کیا ہوا تھا. اور آپ کی پوری پلٹون پاکستان تحریک انصاف کی وہ پڑ گئی تھی جیو کو. تمہاری جرت کس طرح ہوئی کہ ایک سرونگ ڈی جی آئی ایس آئی کو تم نام لو؟ یاد ہے آپ کو؟ نہیں ہوگا یاد. کیوں یاد ہونا ہے؟ ظاہری بات ہے یہ آپ کے فیور میں ایک چیز جاتی ہے نا، آپ نے کیوں بولنا ہے اس کو.
آپ نے اس وقت نہیں کہا کہ یار حامد میر کا بھائی اگر کہہ رہا تو سن لو اس کی بات. آپ نے تو نہیں کہا اس وقت. آپ نے کہا ضرورت کس طرح ہوئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے دو, جیو تو کرتا ہی یہ ہے, جیو کو تو کام ہی یہی ہے, جیو کو تو تعلق ہے کہ وہ اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے. دوسرے کریں تو بڑا زبردست, آپ کریں تو پھر وہ سب کچھ جائز ہے. اور میں آئی ایم سوری ٹو یوز دس, لیکن تہاڈا کتا ساڈا کتا ٹامی, خان صاحب اس طرح نہیں ہوتا, نہ کیا کریں اس طرح. اس کے بعد جناب فیصل واڈا صاحب نے شوکت پراچا صاحب کے پروگرام میں آئے تھے, انٹرویوز دینے کا سلسلہ جاری ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھی انہوں نے بہت سے انٹرویوز دیے تھے. تو شوکت پراچا صاحب کو انہوں نے ایک اور انٹرویو دیا ہے, اس کے اندر انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ الزام لگایا گیا ان کے اوپر کیا کہتے ہیں جنرل فیض کے حوالے سے ایک نئی انفارمیشن انہوں نے شیئر کی. انہوں نے کہا آخری 6-7 مہینے میں آپ وزیر اعظم صاحب کو سنتے تھے کہ ہمارے ملک کو ڈیموکریسی سوٹ نہیں کرتی, صدارتی نظام ہونا چاہیے. باقی یہ فیکٹ ہے, لیکن یہ پچھلے 6-7 مہینے میں نہیں تھا میرے خیال میں عمران خان صاحب کے, یہ عمران صاحب کی بڑی پرانی خواہش ہے. اگر آپ مختلف انٹرویوز بھی ان کے اٹھا کے دیکھیں نا, ان کا دل نہیں کرتا, انہوں نے کہا کی کھچے گی نہیں, میں لوگوں کو بہ کے ٹکٹا دواں, پھر تسی اسمبلی بنائیں, پھر وہ ووٹ کریں, یہ نظام جو ہے نا مجھے پسند نہیں ہے. خان صاحب کو ویسے بھی نہیں زیادہ پسند تھا. انہوں نے کہا لیکن صدارتی نظام ہونا چاہیے, لیکن وہ پروسیجر بہت لمبا ہے. یہ اب فیصل واڈا صاحب خان صاحب کے بارے میں بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ یہ صاحب جنرل فیض بیچ رہے تھے کہ میں صدارتی نظام لا دوں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض جا کے سودا بیچتے تھے عمران خان صاحب کو, کیونکہ صدارتی نظام آنا چاہیے. ان کو چیف بننا تھا, جنرل فیض کو وہ خود چیف بننا چاہتے تھے. انہوں نے یہ بیل ڈالی کہ صدارتی نظام آ جائے گا, لیکن ان کا پلان یہ نہیں تھا کہ وہ ان کو بننے دیں گے, کہ یعنی وہ عمران خان کو صدر نہیں بننے دیں گے. ان کا پلان یہ نہیں تھا. وہ اوور ایمبیشس آدمی تھا, عمران خان کو ہٹانا تھا اس نے مارشل لا لگانا تھا اور 20 سال کے لیے ملک میں بیٹھ جانا تھا صدام کی طرح اور رول کرنا تھا. سب ایک دوسرے کے ساتھ گیم کھیل رہے تھے, کوئی کسی سے بھی سنسیئر نہیں تھا. سو یہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ بیسکلی بہت سی اس ساری چیز کے اندر بہت سی انفارمیشن ہے. اب یہ ظاہری بات ہے, دیٹس ہز پوائنٹ آف ویو, ضروری نہیں ہے کہ واقعی اسی طرح ہوا, یہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک صدارتی نظام لانے کا پورا ارادہ تھا, 2 جنرل فیض 20 سال کے لیے آنا چاہتے تھے, 3 جنرل فیض عمران خان کو بھی جو ہے فارغ کرنا چاہ رہے تھے اور خود آ کے بیٹھنا چاہ رہے تھے. تو یہ بڑی مطلب ڈیٹیل انفارمیشن ہے. انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ان کے کپڑوں سے قریب رشتے بھی ان کو چھوڑ جائیں گے. نارملی کہا یہ جاتا ہے کہ جب فیصل واڈا صاحب جب یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں نا, تو ایکچولی یہ بشرا بی بی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کپڑوں سے قریب ظاہری بات ہے, آپ کی جو اہلیہ ہوتی ہیں وہ آپ انہی کے حوالے سے اس طرح کا جو ہے وہ سمبل آپ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے کہا اس دن ان کی آنکھ کھلے گی. پھر ان سے سوال ہوا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. انہوں نے کہا اگلے 20 سال تک کسی کو سمپل میجورٹی نہیں ملنی. جو بچے اپنے والد سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ ابو اس بار ہمیں وزیر اعظم بننا ہے, دونوں بچے نہیں بن رہے, یہ میرا سیاسی تجزیہ. تو دونوں بچوں سے مراد ہے مریم نواز اور بلاول بھٹو, کہ ان دونوں کو جو ہے وہ یہ چانس نہیں ملے گا وزیر اعظم بننے کے لیے. تو یہ انہوں نے باتیں کی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے جناح ہاؤس حملہ کیس کی سماعت کی. عدالت نے طیبہ راجہ کون ہے؟ یہ وہی طیبہ راجہ ہیں جنہوں نے 9 مئی کو جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کے پاس جو احتجاج ہو رہا تھا تو پولیس والوں کے سامنے اپنا دوپٹہ پھینکا تھا. یہ وہ طیبہ راجہ ہیں. انہوں نے کہا عدالت نے طیبہ راجہ اور روبینہ خان سمیت 8 ملزمان کی درخواست سے ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی ہے. عدالت نے مقبول احمد اور رہیز جمیل سمیت 6 ملزمان کی درخواست پر مزید دلائل طلب کر لیے. شہرام مبارک، قاسم لیاقت، خضر حیات، حسن رضا، شاہد محمود، نجیب اللہ کی درخواست ضمانت بھی خارج کی، جبکہ عمران نذیر، قاسم علی، بلال احمد اور عبدالحفیظ کی درخواست ضمانت پر سماعت 15 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے. تو یہ جناب گزشتہ دنوں لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی کے واقعات پر گرفتار معروف فیشن ڈیزائنر اور تحریک انصاف کی سپورٹر خدیجہ شاہ کی بھی جو درخواست ضمانت تھی اسے خارج کر دیا تھا. اچھا جی، اس کے علاوہ 2 بڑی انٹرسٹنگ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. ڈیرہ غازی خان سے ممبر قومی اسمبلی ہیں جناب محمد خان لغاری، انہوں نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. یہ جو محمد خان لغاری صاحب ہیں، ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان سے 2018 کے الیکشن میں انہوں نے شہباز شریف کو شکست دی تھی. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو ہی ریزن بناتے ہوئے انہوں نے جا کے اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی ہے. تو 2.25 مہینے کے بعد ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں. 2.25 مہینے لگے، پتہ نہیں کہاں پہ آنکھیں فٹ تھیں کہ
کہ وہ کھل نہیں رہی تھی, تو اس کو کھولنے کے لیے کوئی 2.25 مہینے کا ٹائم جو ہے وہ لگ گیا. 2.25 مہینے کے بعد انہوں نے کہا جی 9 مئی کے واقعات خصوصاً فوجی تنصیبات پر حملہ و شہداء کی بے حرمتی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کرنے کا اعلان کرتا ہوں. 2.25 مہینے لگے اس نتیجے پہ پہنچنے میں. اس کے علاوہ سابق رکن پنجاب اسمبلی نیلم حیات ملک, انہوں نے بھی پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. ان کو بھی 2.25 مہینے لگے اس احساس کو جگانے میں اپنے اندر کہ 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بہت غلط ہوا ہے. تے ہونجڑ ہے نا اسی پاکستان تحریک انصاف نے اسی چھڑ دی ہے. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.